بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا سبحان اللہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون. واجب الاحترام صافی بھائی برادران عزیز اور دیگر زعماء اور میرے ساتھ تشریف فرما، میرے اس مشن میں ہر قدم پہ مخلص ہو کر چلنے والے احباب جناب امیر ملت اسلامیہ محمد ریاض کھرل صاحب اور مفتی الشہر علامہ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب اور حجت الاسلام سرکار علامہ صفدر رضا کاظمی صاحب اور جناب محترم عاشق نعیمی صاحب اور میرے قابل ناز اور فخر بھائی جناب مبلغ یورپ ایشیا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی سربراہ ادارہ نور الاسلام اور مجاہد ملت برادر صغیر حضرت علامہ طاہر الحسن صاحب جو پاکستان علماء کونسل کے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ جناب مفتی مظفر اقبال صاحب اور جناب محترم عبدالرزاق عابد صاحب، علامہ غلام عباس حسینی صاحب، علامہ غلام علی حیدری اور دیگر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض خدمت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کی روح زخمی ہو گئی ہے اور ہر خطے کا مسلمان مضطرب، بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ یورپی دنیا کے لوگ اظہار رائے کی آزادی کا نام دے کر کبھی ختم مرتبت ہمارے رہبر و رہنما سید المرسلین خاتم النبیین کی توہین، کبھی قرآن کریم کی توہین کرتے ہوئے سہارا یہ لیتے کہ آزادی رائے ہے. ایسی آزادی، اس کو آزادی رائے نہیں کہتے، یہ تو آزادی فتنہ اور آزادی بے غیرتی ہے کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے اور اسے کہا جائے یہ آزادی رائے ہے. ہم اسے آزادی رائے نہیں سمجھتے بلکہ امت مسلمہ کی روح پر حملہ سمجھتے ہیں. اور اس میں تمام مکاتب فکر کا آج مل کر بیٹھ کر یہ پیغام ہے، ہم اپنے اداروں کے ذریعے، اپنی حکومت کے ذریعے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنی آواز ان قوتوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام نہ کبھی کل کمزور تھا نہ آج کمزور ہے. کمزور نظریہ ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ اسلام نے غالب ہونا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمہاری ایسی جسارتیں انشاءاللہ ہمیں منتشر قوتوں کو، مسلمان منتشر طاقتوں کو اکٹھا کر کے اب تمہیں بتا دے گی کہ باطل کی اسلام کے آگے حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم بھرپور مذمت کریں گے، ہر جگہ پہ مذمت کریں گے. میرا یورپ کا، امریکہ اور کینیڈا کا بھرپور دورہ ہے 2 ماہ کا. میں ہر جگہ پر آپ کی، انگلینڈ کا بھی آپ کی نمائندگی کرتا ہوا وہاں یہ آواز اٹھاؤں گا اور آپ کی اور اپنی آواز ان ایوانوں تک پہنچاؤں گا. لہذا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس جسارت کی، اس بربریت کی، اور ہم سارے اس بات پہ یک زباں ہیں. بے شک. ٹھیک ہے حضرت صاحب. اس کے بعد عرض خدمت ہے کہ ملک پاکستان کے اندر 9 مئی کے بعد کہ کسی نہ کسی ذریعے یہ ادارے ٹارگٹ ہوں، اداروں کو کمزور کیا جائے. ہم ایسے ہر اس بیانیے کو جس میں اشارتاً، کنایتاً پاک افواج یا دیگر سیکورٹی کے اداروں کے خلاف کوئی بھی اشارہ ہو، کنایا ہو، ہم ایسے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں. بے شک. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ سینہ تان کر پوری صلاحیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے بیانیے کی ISPR کی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنا بیان فرمایا، ہم اس کی پوری اور مکمل ہر اعتبار سے حمایت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم توقع کرتے ہیں پھر ان قوتوں سے کہ اب بس کرو، تم ناکام ہو گئے، تم ایسے بیانیے بیان کر کر کے فیل ہو گئے. یہ پاک فوج کے لیے کبھی تم
اشارے کرتے کہ سری لنکا بن جائے، کبھی ترکی بن جائے۔ یہ نہ سری لنکا ہے، نہ ترکی ہے، نہ سیریا ہے، نہ یہ کوئی اور کمزور کنٹری ہے، یہ ایٹمی طاقت ہے، اور یہ پاکستان ہے، اور یہ پنج تن پاک کے صدقے ملا ہے۔ اس کو نقب لگانے والی ہر قوت، وہ سیاسی روپ میں ہو یا کسی اور روپ میں آئے، وہ کل بھی پاس ہوئی تھی، آج بھی پاس ہوئی۔ ایسے بیانیوں کو چھوڑا جائے، اور موقع ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے، آگے محرم آنے والا ہے، پاکستان کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے۔ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر وہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اسلام اس چیز کی گنجائش دیتا ہے کہ غلطی کرنے والا اگر غلطی مانتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے، مگر اگر غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی کیا جائے یا ضد کی جائے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت اور پاک فوج کی مضبوطی لازم و ملزوم ہے۔ اگر محافظ کمزور ہو تو گھر کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ پاکستان کی محافظ ہے پاکستان کی پاک فوج، ہم پاک فوج کو تکڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات، یہ فوجی عدالتیں اور سول عدالتوں پہ بات ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ عدالت ہوتی ہے، قاضی ہوتا ہے، چاہے وہ فوجی عدالت میں بیٹھا ہو یا سول عدالت میں بیٹھا ہو، مطالبہ عدل کا ہونا چاہیے۔ سول اور فوجی عدالت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ عدل ہو۔ اور میرے سامنے تو کوئی نظیر نہیں ہے کہ آج تک کسی فوجی عدالت نے کسی بے جرم کو سزا دی ہو۔ ایسی نظیریں تو ہزاروں مل جائیں گی کہ 20 سال بے گناہ زندانوں میں رلتے رہے، اور جب اپیل کا بڑی عدالت میں فیصلہ ہوا تو کہا وہ تو بے گناہ تھا اور وہ جیل کے اندر ہی مر گیا۔ تو فوجی عدالتوں میں تو الٹا ہم ان کو صلاحتے ہیں کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اگر شروع کرتے ہیں کیس تو اس کو انجام تک پہنچا دے، اور پھر کوئی یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہاں فیصلہ ہو جائے گا، آگے کوئی راستہ نہیں۔ ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے فیصلوں سے خطرہ نہیں ہے، کہیں تمہارے پاس جب اپیلیں آئیں اور وہ دبی نہ رہ جائیں، ان اپیلوں کے دب جانے کا خطرہ ہے۔ فوجی عدالتوں سے کوئی خطرہ نہیں، فوجی بھی مسلمان ہیں، فوجی بھی انسان ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی بے جرم کو سزا دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور کوئی بھی دینے کے لیے اگر مسند عدالت پہ بیٹھا ہو تو نہیں ایسا کرتا کہ وہ کسی کو عصبیت کی وجہ سے سزا اناؤنس کر دے، نہیں، ہر کسی نے اپنا اپنا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ بس اس کے بعد عشر محرم کی آمد ہے ماشاءاللہ۔ فیصل آباد میں اور پورے پاکستان میں، اور بالخصوص چونکہ فیصل آباد میں ہم رہتے ہیں، یہاں کی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ پر بڑے بھرپور، رمضان میں اس عید پر اچھے اہتمام کیے، انتظام کیے، اپنے اپنے ذمہ جن اداروں کے کام تھے، صفائی ستھرائی سیکورٹی، سب میں ماشاءاللہ مثالی اقدامات ہوئے۔ ہم ان کو سراہتے ہیں اور ان کو داد تحسین دیتے ہیں۔ آگے محرم کے دنوں میں بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایام ہیں مظلوم کربلا، سید شہداء، نواسہ رسول کے، ان میں بھی اسی یکجہتی کے ساتھ، اسی محبت اور جذبہ حسینی کے ساتھ ان ایام کو بھی گزارا جائے۔ جہاں مجالس ہوتی ہیں ان کو سیکورٹی دی جائے، اور عزاداروں سے بھی میری درخواست ہے کہ اہل بیت اطہار کی سیرت پہ چلتے ہوئے امن اور ملک کی بقا کے لیے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھا جائے۔ ایسے ذاکرین اور ایسے خطباء کو داخل نہ ہونے دیا جائے، ممبر پہ نہ آنے دیا جائے جو کسی کے جذبات کی دل آزاری کریں، جو کسی کے جذبات سے کھیلیں۔ ایسے خطیبوں اور ایسے ذاکرین کی حوصلہ افزائی کی جائے جو امت مسلمہ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو آگے لایا جائے۔ شر پسند قوتیں کسی بھی فرقے میں ہوں، کسی بھی مسلک میں ہوں، ان کو کچلا جائے۔ اب شر پسندوں کو کچلنے کا وقت ہے، مہلت دینے کا وقت نہیں ہے۔ امام مظلوم کے جلوس آئے عزاداری جو روایتی یا جن کے لائسنس ہیں، ہر سال ان کو بھرپور تحفظ دیا جاتا ہے، دینا چاہیے۔ اور عزادار بھی اگر کوئی وقت تھوڑا سا کم کرنا پڑے یا چند قدم ادھر ادھر ہو کے گزرنا پڑے امن اور ملک کی سلامتی کے لیے، تو جذبہ خیر سگالی کے تحت انتظامیہ سے تعاون فرما۔ اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ اگر کسی کا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے اور مجلس یا مضمون تھوڑا سا
طویل ہو گیا ہے یا عزادار کوئی آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو ان کو ڈرانے دھمکانے کی بجائے محبت سے ان کے ساتھ پیش آ کے رواداری کو قائم رکھا جائے، کوئی اتنے میں فرق نہیں پڑتا۔ میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور ڈاکٹر قبلہ سید افتخار حسین نقوی جو ترجمان جمعیت اسلامیہ پاکستان ہیں اور اس سارے کے سارے بلکہ ہر ہمارے پروگرام کے وہ روح رواں ہیں اور آج کے وہی منتظم اعلیٰ ہیں، اور انہیں ہی کے بل بوتے پر ہم اپنے اس طرح کے پروگراموں کو انعقاد پذیر کرتے ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے سپرد کرتا ہوں کہ پروگرام کو آگے دیں گے۔